السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، بڑی معروف شخصیت ہیں، کون نہیں جانتا ان کو، سب جانتے ہیں۔ پاکستان، بر صغیر اور پوری دنیا کے اندر اب تو ان کی پہچان ہے الحمدللہ۔ اولیاء کی صف میں بڑا عظیم نام ہے حضرت شیخ سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ کے حوالہ سے ایک خاص بات جو آپ ہی نے اپنی کشف المحجوب شریف کے اندر روایت فرمائی۔ کشف المحجوب شریف جو آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے لکھا، ایک عجیب خواب آپ فرماتے ہیں مجھے آیا، تب جب میں حاضر ہوا تھا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضری دینے کے لیے، تو وہاں مجھے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی میری۔ تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں ہوں خانہ کعبہ کے پاس مکہ شریف کے اندر، تو پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک تشریف لائے ہیں باب بنی شیبہ کی جانب سے۔ اور یاد رکھے گا پیارے بھائیو، یہ بات حق سچ ہے، سب مانتے ہیں کہ خواب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ آپ ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا تیسرا شخص یا شیطان آپ کے روپ میں دھار کر خواب میں نہیں آ سکتا، اور جو آپ خواب میں فرماتے ہیں وہ بھی حق اور سچ ہی ہوتا ہے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ کر اس پر غور فرمائیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے تشریف لائے، تو میں بڑی تیزی سے آگے جانا بڑھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ نے اپنے گود مبارک میں ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے، بڑا کمزور جیسے بچہ ہو، جیسے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے ویسے ان کو اٹھا کر چل رہے ہیں۔ تو میں بڑی تیزی سے بڑھا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ میری قسمت، فرمایا کہ جو میرے دل میں خیال چلا اچانک کہ یہ کون ہیں جن کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اتنے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، چل نہیں سکتے، پتہ نہیں یہ کون ہیں۔ تو ایسے کشمکش میں آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیالات چل رہے تھے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ نبوت میرے اوپر ڈالی اور میرے دل کے حالات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی حجویری، یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا، تیرے شہر والوں کا امام ہے، یہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ تو داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے یہ رزلٹ نکالا، فیصلہ کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنی ذات کے اعتبار سے ختم ہو چکے ہیں، اپنی نفسانی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے ختم ہے، یہ اپنی مرضی ان کی کوئی نہیں چلتی۔ فرمایا یہ فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلانے سے چل رہے ہیں، ان کی رہنمائی سے چلنے والے ہیں۔ تو فرمایا پھر اس میں ایک بڑا راز یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے شریعت کے معاملہ میں ہر لحاظ سے بالکل معصوم اور پاک صاف بنایا ہوا تھا، جن میں نقص کی کوئی کسی قسم کی صورتحال نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھا کے چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے شریعت کے معاملہ میں غلطی کرنے سے محفوظ ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ ان سے نہیں ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ گمراہی کے اندر پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ پاک نے ان کو بچایا ہوا، محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ راز تھا ان کے فنا فی الرسول کے مقام پر فیض ہونے کا، جس کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر فرمائے۔